سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا اور دنیا کی زندگی دے کر اپنے آنے والے آخرت کی زندگی کو بنانے کا ایک موقع عطا فرمایا. عقل مند انسان وہ ہے، انٹیلیجنٹ اور سمجھدار اور ہوشیار، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ انسان ہے جو دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آنے والی اپنے آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لے. اور بیوقوف اور نادان وہ ہے جو دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھے بغیر دنیا میں ملی ہوئی نعمتوں سے دنیا بنانے میں لگا رہے اور آنے والی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو بھول جائے اور اس کے بارے میں غفلت میں پڑ جائے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اللہ پاک گویا کہ ایک تنبیہ کے طور پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی کی راحتیں ہیں، یہی کی تکلیفیں ہیں، یہی کا سونا ہے، یہی کا کھانا ہے، یہی کا گھومنا اور پھرنا ہے، یہی کی موج اور مستیاں ہیں اور موت آنے پر سارا سب کچھ ختم ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور زندگی کا مقصد یہی ہے جو میں نے اپنے دماغ سے سمجھا ہے، میں نے اپنی سوچ سے سمجھا ہے، میری اپنی آنکھوں نے دیکھا، اس کو میں نے طے کیا ہے، کانوں سے سنی ہوئی بات کو میں نے مقصد بنا لیا ہے، کہ اگر یہ گمان میں تو دنیا میں چل رہا ہے انسان تو بہت بڑے خسارے کے اندر جائے گا اور اتنا بڑا نقصان تیرے حصے میں آئے گا کہ اس نقصان سے نکلنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. اس نقصان کی کبھی تو تلافی نہیں کر پائے گا. دنیاوی معاملے میں انسان کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کی تلافی کی شکلیں موجود ہیں. انسان نے ایک کاروبار شروع فرمایا، کپڑے کا کاروبار ہے، اس میں گھاٹا لگ گیا، نقصان بہت بڑا اٹھایا، تو ابھی اس کو موقع ہے، اس کو تسلی دی جائے گی کہ بھائی تیرے پاس موقع ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، دوبارہ محنت کر. کوئی اور کاروبار میں وہ اپنا لک آزمائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کا جو نقصان ہوا تھا وہ اس طرف نفع میں بدل جائے. تو دنیا میں تو انسان ملی ہوئی وقتی ناکامی اور ملا ہوا وقتی نقصان اس کو نفع میں بدل سکتا ہے اور اس کے پاس موقع ہے. لیکن دنیا کی زندگی ایک بار ہاتھ سے نکل گئی اور انسان آخرت کی وہ زندگی میں چلا گیا کہ جہاں پر جانے کے بعد دوبارہ واپس لوٹنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. کہ موت کا وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے جو انسان ایک بار گزر گیا پھر ہمیشہ کے لیے وہ موت کا دروازہ واپسی کے لیے انسان کے لیے بند ہو جاتا ہے. اور دنیا کے ہر انسان کے ساتھ اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. یہ امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور ہر انسان کو اس کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر نعمتیں ملی ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ملی ہے. مجھے دنیا میں طاقت ملی ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ملی ہے. مجھے دنیا میں عقل اور صلاحیت ملی ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ملی ہے. مجھے مال اور جائیداد ملا ہے دنیا کے اندر بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ملا ہے. یعنی ہر معاملے میں میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے. میں مالدار ہوں، میں امتحان میں چل رہا ہوں، میں غریب ہوں، میں امتحان میں چل رہا ہوں. دنیا میں میرے کام بن رہے ہیں، میں امتحان میں چل رہا ہوں. دنیا میں میرے بنے ہوئے کام بگڑ رہے ہیں، میں امتحان میں چل رہا ہوں. دنیا میں تندرست ہوں، میں امتحان میں چل رہا ہوں. میں بیمار ہوں، میں امتحان کے راستے سے گزر رہا ہوں. دنیا کا ہر انسان جو ہے اپنے اپنے پوزیشن میں، اپنے اپنی حالت میں اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی جگہ سے گزر رہا ہے. اور دنیا کو اللہ نے جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا تو اللہ میری آنکھ کو پھوڑ نہیں دیتا. میرے کان نے اگر غلط بات سنی تو میرا رب میرے کان کی سنوائی کو چھین نہیں لیتا. اگر میرے دماغ نے گندا پلان کرا، اللہ میرے دماغ کی صلاحیت کو، سوچنے کی صلاحیت کو یعنی کہ ختم نہیں کر دیتا. اگر میرے پیر غلط جگہ پر چلے ہیں، اللہ دنیا میں میرے پیروں کو توڑ نہیں دیتا.
میرے ہاتھ نے غلط کام کیا ہے، میرا رب میرے ہاتھ کو دنیا میں توڑ نہیں دیتا، کیونکہ یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میرے بندو تمہارے سامنے راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے راستے کھول دیے ہیں اور عقل تمہیں عطا فرمائی ہے، قرآن اتنا واضح پیغام تمہاری طرف بھیجا ہے ہم نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری اور مبارک زندگی تمہارے سامنے ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم نے کھول کے بتا دیا ہے کہ تم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث ہے، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور دنیا کی ایک ایک نعمت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور تم جو بنائے گئے ہو وہ آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، کہ تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ دنیا کی خوشی جو ہے یہ غمی میں تبدیل ہو جائے گی، دنیا کی راحت تکلیف میں بدل جائے گی، دنیا کی جوانی اس کو بڑھاپا کھا جائے گا، دنیا کی ہنسی کو یہ فرمائے کہ رونے میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور دنیا کی زندگی کو موت سے ٹکر دی جائے گی، اور جہاں ہمیشہ موت ہی جیتتی آئی ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا شخص مرتے مرتے بچ گیا، ارے کوئی دنیا میں مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا۔ یہ تو موت نے ابھی منہ کھولا ہی نہیں تھا، جب موت پنجے گھار دیتی ہے اور موت جب حملہ آور ہوتی ہے تو اس کی خطا کبھی خالی جاتی ہی نہیں ہے، اس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا، اس کا حملہ کبھی خالی نہیں جاتا، وہ پنجے گار دی ہے تو اپنا کام پورا کر کے جاتی ہے، اور بڑے بڑوں کو اس نے جو ہے زمین کے نیچے پہنچا دیا، بڑے بڑے طاقتور کو اس نے جو ہے سلا دیا، بڑے بڑے جو ہے اکڑ کر چلنے والوں کو اس نے جو ہے ان کی اکڑ کو نکال کے رکھ دیا۔ کہ دنیا کی زندگی جب موت سے ٹکر کھاتی ہے تو دنیا کا ہار جانا یہ طے شدہ بات ہے، تو یہ دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے۔ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل کہتے ہیں عربی میں موت کو، کہ تو نے دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے موج اور مستیاں کر لی، جب اجل سے تیری ٹکر ہوگی، موت سے تیری ٹکر ہوگی تو تیری ساری موج مستیاں ختم ہو جائے گی، اور اجل تیرا ایسا صفایا کرے گی کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد دنیا میں تیرا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، اور اس زندگی میں ملی ہر نعمت کا استعمال اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے سامنے یہی تعلیمات رکھی، یہی زندگی سکھائی۔ صحابہ اگر دنیاوی معاملات میں خوش ہوتے نظر آئے تو ان کی نظروں کو آخرت کی طرف پھیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کس لائن کی محنت کی کہ لوگوں کو مخلوق سے خالق کی طرف جوڑا، دنیا سے آخرت کی طرف ان کا ذہن منتقل کیا، اور یہ فرمایا کہ اسباب سے اعمال کی طرف ان کا ذہن منتقل کیا کہ یہ دنیا ایک وقتی زندگی ہے، اس سے نفع اٹھاؤ جائز درجے میں رہ کر۔ اللہ نے اعتدال والی زندگی سکھائی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اتنے دنیا میں نہ ملوث ہو جاؤ کہ دین سے غافل ہو جاؤ، اتنے دین میں نہ لگ جاؤ کہ دنیاوی جوابداریوں سے غفلت میں پڑ جاؤ، کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کے ساتھ رکھنا سیکھو۔ اسی کو دین کہا گیا۔ ایک انسان گھر پہ بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہے، اور ان کو چھوڑ کر اگر دین کرتا رہتا ہے تو یہ ناکام انسان ہے، شریعت کی نظر میں یہ ناکام انسان ہے، کہ گھر کو بھی سنبھالنا ہے، دین کو بھی سنبھالنا ہے۔ اور ایک انسان دنیا میں اس قدر لگ جائے کہ اپنی آخرت سے غفلت میں پڑ جائے، اپنے اللہ کو بھلا دے، جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ نے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دی، جس رب نے اتنی طاقت دی، اور جس نے دنیا کی نعمتوں سے اس کی زندگی کو دنیاوی نعمتوں سے بھر دیا، اس رب کو بھول کر دنیا میں لگ جانا، یہ سراسر ناانصافی اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، دنیا اور آخرت کی زندگی ہے، دنیا اسی لیے ملی ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو بنائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دنیا میں انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے اتارے ہوئے دین کے تابع ہو جائے۔ اللہ نے ایک زندگی سکھائی اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ میں کون سی زندگی تم سے چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی، اور دلوں پر محنت کے راستے سے ان کی باہر کی زندگی کو درست فرمایا۔ انسان کا جسم ہے نا، اس کے اندر مختلف اعضاء ہے، اور اس پورے جسم کا جو ڈرائیور ہے اس کے اندر کا دل ہے، یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے جو روح کو درکاتا ہے، اس میں روح رہا کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوتھڑا اندر کا صحیح ہو گیا، ایک جامع حدیث کا خلاصہ،
تو انسان کی جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائیں گے. اور اگر یہ اندر کا لوتھڑا بگڑ گیا تو یہ 6 فٹ کا انسان ہے اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے, بڑا طاقتور نظر آتا ہے, اور بڑا جو ہے قد و قامت اس کی ایسی ہے کہ نظریں اس کے اوپر ٹک جاتی ہے, لیکن یہ انسان اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ایسی ہے. اس کو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم مضبوط ہو گئے, یہ بڑی زبردست بات بتائی, اگر تمہارے جسم مضبوط ہو گئے اور تمہارے دل بیمار ہو گئے تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے, گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاؤ گے. گندی نالی کا جو گٹر کی لائن جو ہوتی ہے, اس میں چلنے والا وہ کیڑا, اس کو پکڑنا, اس کے قریب جانے کی تو بات دور, اس کو انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے, اتنی گندی وہ چیز ہوا کرتی ہے. کوئی اس کو اٹھا کر اپنے کپڑے کے اوپر رکھے گا, کوئی اپنے ہاتھ کے اوپر رکھے گا. تو اگر تمہارے جسم مضبوط ہو گئے اور دل بیمار ہو گئے تو تم اللہ کی نظر میں اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. جس کی جو کیڑا تمہاری نظر میں جتنا ذلیل ہے, اس سے زیادہ تم اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے. اور ہماری ساری محنتیں ایکسٹرنل تھنگس پر ہے, باہر کی چیزوں پر ہے, کیونکہ اسی پر ہماری نظریں ہیں. محنت اسی رخ پر ہوئی ہے تو وہی چیز سوچ میں آئی ہے اور اسی پر انسان کے قدم اٹھ رہے ہیں. تو باہر کی چیزوں سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہم اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں. علامہ اقبال نے فرمایا, خودی میں ڈوب جا غافل یہ سیر زندگانی ہے. اپنے اندر ڈوبنے کی عادت ڈال کہ جس کو اپنے اندر ڈوبنا آ گیا, جس کو اپنے اندر جھانکنا آ گیا, یہ فرمایا کہ زندگی کے راز اس پر کھل جائیں گے اور اسے پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. تو یہ دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی محنت یہاں سے شروع فرمائی. اور عبداللہ ابن مسعود نے یہی بات بتائی کہ دل تمہارے بیمار ہو گئے. یہاں دل سے بیماری سے مراد کیا ہے؟ آخری بات ایک کے بعد ختم کر دوں کہ دل کی بیماری سے مراد ہارٹ اٹیک آنا نہیں ہے, بلکہ جسمانی بیماری پر تو اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے. ایک انسان کو کانٹا چبھ جائے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک انسان کو سر میں درد ہو جائے, اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک انسان کو پیٹ میں درد ہو جائے, گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک انسان کو سردی زکام لگ جائے اور فرمائے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو جسمانی بیماری پر تو اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے, لیکن یہاں دل کی بیماری, وہ ہارٹ اٹیک والی بیماری نہیں کہ چیمبر کا بلاک ہو جانا, رگوں کا بلاک ہو جانا. ایک ڈاکٹر کے پاس انسان جائے گا, اپنے ہارٹ کو چیک کرائے گا, تو ڈاکٹر تو باہر کی چیزوں کو دیکھ کے بتائے گا کہ تمہاری رگ یہ بلاک ہے, یہاں پر یہ چیمبر بلاک ہے, اتنا بلاکیج ہے, آپ کو جو ہے اینجیوگرافی کروانی ہے یا بائی پاس کروانا ہے یا اینجیوپلاسٹی کروانی ہے, وہ تو ڈاکٹر مشورہ دے گا, وہ تو باہر کی چیز دیکھ کر بتائے گا. لیکن عبداللہ ابن مسعود کی جو بات ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اندر سے انسان کا دل بیمار ہو جائے. یہاں بیماری سے مراد یہ ہے کہ دل سے اللہ کا خوف نکل جائے, دل سے اللہ کی محبت نکل جائے, دل سے اللہ کی چاہت نکل جائے, اللہ کے رسول والی زندگی کی چاہت دل سے نکل جائے, جنت کا شوق دل سے نکل جائے, دل سے جہنم کا خوف نکل جائے, لوگوں کی ہمدردی دل سے نکل جائے, بڑوں کا احترام اندر سے نکل جائے, دین پر چلنے کا شوق و جذبہ اندر سے نکل جائے, گناہوں کی نفرت اندر سے نکل جائے, کئی چیزوں سے دل خالی ہو جائے. کہ یہ دل اب اللہ کی نظر میں بیمار دل ہے, اس کا علاج کروانے کی مجھے آپ کو ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ موت حملہ آور ہو. اگر دل کی بیماری کا علاج نہیں کروایا, ہمیشہ کی جہنم ہمارے انتظار میں ہے. جسمانی بیماری پر تو آخرت کا بننے کا وعدہ ہے, لیکن دل کی بیماری پر آخرت کے اجرنے کی وعید ہے. اس لیے تمام نبیوں کی مشترکہ محنت انسانوں کے دلوں پر رہی. تمام کی محنت کا میدان جو تھا وہ انسانوں کے دل تھے, کہ اندر کا دل اگر صحیح ہو گیا تو سارے معاملے درست ہو جائیں گے. پھر آنکھ صحیح دیکھنا شروع کر دے گی, کان صحیح سننا شروع کر دیں گے, زبان کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا, شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا. صحابہ کے واقعات جو ہم سنتے ہیں, ایک صحابی کو قید کر دیا گیا اور خوبصورت دوسری جائے ان کے سامنے رکھی گئی, ان کو ایمان سے ہٹاؤ. 2 دن 3 دن گزرنے کے بعد جب جو ہے دروازہ کھولا گیا تو پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا. باہر والوں نے سوچا تھا, دشمنان اسلام نے, کہ ان کا ایمان تو ختم ہو گیا ہوگا. تو پوچھنے پر وہ لڑکیوں نے جواب دیا کہ بھئی ایمان کی بات تو بڑی دور ہے اور زنا اور بدفعلی کرنے کی بات تو بڑی دور ہے. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جس شخص کو آپ نے اندر چھوڑا تھا یہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے. کیا ہوا کہ زنا کی بات تو بڑی دور رہی, ہم ان کو کیا لباتے, انہوں نے تو نظر اٹھا کر ہمیں ایک مرتبہ دیکھا تک نہیں. یہ اندر کی ایمان, اندر کا دل بن چکا ہے.
اندر کی بیماریاں ختم ہو چکی ہیں اور دل اللہ کی نظر میں صحت مند ہو چکا ہے. یہ دل اب باہر کے اعضاء کو صحیح چلانے میں مدد کر رہا ہے. تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہماری جو محنت ہے اس دور میں اسی لائن کی محنت ہے کہ آج ہماری ساری محنتیں باہر کی دنیا میں دیکھیں، مسلمان نوجوان، مسلمان بڑے، مسلمان چھوٹے باہر کی چیزوں پر محنت کرنے میں لگے ہیں. اب اس راستے کے ذریعے سے اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اصل محنت کا میدان ہمارا اپنا دل ہے، اور وہ دل پر محنت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ نکل کر ایک صحیح رخ پر انسان محنت کرے، ایک اچھا ماحول اس کو فراہم کیا جائے جس میں تعلیم ہو، دعوت ہو، دعا ہو، سیکھنا سکھانا ہو، اللہ کے سامنے رونا ہو، لوگوں کی منت اور عاجزی ہو، کہ اس کے ذریعے انسان کے دل کی بیماریاں ختم ہوگی. تو اس کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جانا ہے. تو بتاؤ کون ساتھی ارادہ کرتا ہے؟ بتاؤ ساتھی، مت کر کے نام لکھاؤ. بتاؤ.